السلام علیکم دوستو ایک دوست نے سوال بھیجا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ جب نکاح میں لڑکا لڑکی دونوں کی رضامندی ضروری ہوتی ہے تو پھر طلاق کا فیصلہ صرف مرد کے ہاتھ میں کیوں ہے، اور کیوں لڑکی عورت مرد کو طلاق نہیں دے سکتی؟ اس میاں بیوی کے رشتہ سے لڑکی یا عورت کا جان چھڑانا مشکل یا ناممکن کیوں ہے؟ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر لڑکی یا عورت اس مرد کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی یا اس کے ظلم اور جبر کا شکار ہے تو وہ کیوں یہ ظلم اور جبر برداشت کرے، اور کیوں وہ نکاح کو توڑ نہیں سکتی اور طلاق کیوں نہیں دے سکتی مرد کو؟ دوستو، زمانہ جاہلیت میں مرد حضرات عورتوں پہ بڑا ظلم کیا کرتے تھے۔ وہ طلاق دے دیتے تھے اور جب عدت کی مدت ختم ہوتی تو پھر رجوع کر لیتے، کیونکہ رجوع کرنے کا اختیار اور طلاق دینے کا اختیار یہ صرف مردوں کو زمانہ قدیم سے تھا۔ تو اس طرح سے مرد کہتے تھے عورتوں کو کہ ہم پوری عمر تمہیں اس طرح سے لٹکائے رکھیں گے کہ ہم طلاق دیں گے اور پھر رجوع کریں گے، پھر طلاق دیں گے، پھر رجوع کریں گے، پھر طلاق دیں گے، پھر رجوع کریں گے۔ اس طرح سے ہم پوری عمر تمہیں لٹکائے رکھیں گے اور تم بے بس ہو ہمارے سامنے۔ تو اس طرح سے عورتیں بڑی دب کے رہا کرتی تھیں، مظلوم تھیں۔ تو قرآن پاک نے اس پہ ممانعت کر دی۔ سورہ بقرہ میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، الطلاق مرتان فامساک بمعروف وتسریح باحسان۔ یہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی 229 نمبر کی آیت ہے کہ اس میں مردوں کو 2 طلاقوں تک محدود کر دیا گیا ہے، مردوں کے اختیار کو، کہ وہ رجوع کر سکتے ہیں پھر 2 طلاقوں تک، اور جیسے ہی انہوں نے تیسری طلاق دے دی تو یہ اختیار رجوع کرنے کا ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور عورت آزاد ہو جائے گی، پھر وہ چاہے جس کے ساتھ نکاح کرے تمہارے اختیار سے وہ نکل جائے گی۔ یہ تو پہلا اصلاح کی طرف قدم تھا۔ دوسرا قدم جو اٹھایا ہے وہ خلا کا ہے کہ عورت اگر بہت تنگ ہے تو وہ خلا اختیار کر سکتی ہے۔ تو اس طرح کے فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئے کہ ایک عورت آئی اور انہوں نے یہ نہیں کہ اپنے میاں کے ظلم و جبر کی شکایت کی یا ایسے کہ وہ نان و نفقہ نہیں دے رہا ہے یا وہ خیال نہیں رکھ رہا ہے، مگر یہ کہ اسے کراہت آتی ہے۔ وہ جب قریب آتا ہے تو اسے کراہت آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ کیا تم اسے اس کا عطا کردہ باغ اسے واپس کر رہی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو وہ باغ اس نے اسے واپس کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم اسے طلاق دے دو، یعنی ان کا نکاح توڑ دیا۔ دوستو، مگر وہ تو اسلام کا زمانہ تھا، ہر طرف انصاف تھا۔ آج کل یہ ہے کہ مرد حضرات یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں اسے طلاق نہیں دوں گا چاہے یہ بوڑھی ہو جائے۔ یہ وہی جاہلیت کی طرف کا قدم ہے، اور عورتیں اپنی عزت کی خاطر، اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر، اپنی دوسری بہنوں کی شادی میں رکاوٹ نہ بننے کی خاطر
یعنی بدنامی سے بچنے کی خاطر چپ چاپ یہ ظلم سہ رہی ہیں، مگر اسلام نے اور قانون نے ان کے لیے راستے بنا رکھے ہیں کہ وہ اس مصیبت سے وہ چھٹکارا پا سکتی ہے اگر وہ پانا چاہیں تو۔ اگر مرد اتنا ڈھیٹ ہے کہ وہ کسی صورت بھی عورت کی جان نہیں چھوڑتا، وہ اسے طلاق نہیں دیتا یا اسے خلا میں اس کی مدد نہیں کرتا، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر نکاح نامے میں یہ شک موجود ہے اور اس شک کے تحت اس مرد نے عورت کو طلاق کا اختیار دے رکھا ہے، یعنی وہ شک مسلم فیملی لاز کے آرڈیننس کے شک نمبر 8، یعنی اگر یہ شک موجود ہے نکاح نامے میں، اگر موجود نہیں ہے تو حفظ ما تقدم کے طور پہ اسے شامل کیا جا سکتا ہے، تو اس کے تحت اگر مرد عورت کو طلاق کا اختیار دیتا ہے تو پھر عورت یہ اختیار عدالت کے ذریعے استعمال کر سکتی ہے۔ اور ایک دوسرا طریقہ ہے، یہ سن 1939 کے ڈیزولیوشن آف مسلم میرج ایکٹ، اس کے تحت یہ عورت فسخ نکاح کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ اور یہ تو عدالتی کارروائی ہو گئی کہ قانونی طور پہ یہ کس طرح سے اس بندھن سے جان چھڑا سکتی ہے۔ اور جو طریقہ خلا کا ہے تو نکاح کے خاتمے کا ایک طریقہ خلا بھی ہے، جس میں اگر ثابت ہو جائے کہ عورت جو کہانی سنا رہی ہے وہ درست ہے اور مرد ہٹ درمی سے کام لے رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، عورت کی زندگی عذاب بنا دی ہے، تو قاضی، جج یا مجسٹریٹ اسلام کے عطا کردہ پاورز کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نکاح کو، یعنی اس نکاح پہ خلا کی ڈگری وہ جاری کر سکتا ہے، جس کے بعد وہ بیوی جو ہے وہ ڈگری لے کر کے یونین کونسل کے چیئر پرسن کے دفتر میں درخواست کے ساتھ جمع کرے اور وہاں سے پھر طلاق کا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتی ہے۔ اور فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے تحت بیوی اگر اللہ کے حدود کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ نہ رہ سکے تو وہ عدالت سے خلا کے لیے رجوع کر سکتی ہے، مگر جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن پاک بھی اس پہ زور دیتا ہے، وہ یہ کہ مرد کے خاندان والے اور عورت کے خاندان والے مل بیٹھ کر یا تو ان دونوں میں صلح کرا دیں کہ وہ اس نکاح کو برقرار رکھ کر کے اچھی ازدواجی زندگی بسر کریں، اور یا پھر اگر صلح نہ کرا سکیں تو پھر علیحدگی کرا دیں، یا تو مرد سے کہیں کہ وہ ادھر طلاق دے دے یا پھر عورت کے خلا حاصل کرنے میں اس کی مدد کرے۔ تو دوستو، یہ بہترین طریقہ ہے جو پردے میں رہ کر کے اور آپس میں دو خاندانوں کی رنجشیں پیدا ہونے سے پہلے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، اگلے سوال کے جواب کے لیے پھر ہم ایک دوسری ویڈیو بنائیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔